لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ فرما رہے ہیں۔ وَلَقَدْ اور ضرور بے شک، اور اللہ تعالی نے اس کو بیان کیا ہے، اور ضرور بے شک ارسلنا ہم نے بھیجا نوح کو الی قومی اس کی قوم کی طرف، انی بے شک میں لکم تمہارے لیے نذیر مبین کھلا ڈر سنانے والا ہوں، اللہ تعبدو کہ تم نہ عبادت کرو الا مگر اللہ کی، انی بے شک میں اخاف خوف کرتا ہوں علیکم تم پر عذاب یوم علیم دردناک دن کے عذاب کا۔ فقالا جو کافر سردار تھے نا، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی جو رسالت تھی اس پر 3 اعتراض کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا اس آیت میں۔ فقالا تو کہا الملأ سرداروں نے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کافر و کفر کیا، من قومہم اس کی قوم میں سے، ما نراکا ہم نہیں دیکھتے تمہیں الا مگر باشرن آدمی، مثلنا ہم اپنے جیسا، وما نراکا اور ہم نہیں دیکھتے تمہیں اتبع کا پیروی کی ہو تمہاری، کہ کسی نے تمہاری پیروی کی ہو، یہ بھی ہم نہیں دیکھتے، الا مگر الذین ان لوگوں نے جو ہم وہ اراذلنا ہمارے سب سے کمینے ہیں، ہمارے سب سے کیا ہیں؟ کمینے ہیں، بادی الرأی سرسری نظر سے، کمینوں سے مراد وہ ہے جو گھٹیا ہے، غریب ہے، وہ ہے۔ رأی سرسری نظر سے، وما نرا اور ہم نہیں دیکھتے لکم تمہارے لیے علینا اپنے اوپر من فضل کوئی فضیلت، اپنے اوپر تم پر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے، یعنی کہ تمہیں فضیلت نہیں جانتے، بل نظنکم بلکہ ہم گمان کرتے ہیں تمہیں کاذبین جھوٹا۔ آگے پھر حضرت نوح علیہ السلام نے قوم سے خطاب کیا، قالا کہا یا قومی اے میری قوم، آرائیتم بھلا بتاؤ، ان کنتو اگر میں ہوں علی بینۃ دلیل پر، میں ربی اپنے رب کی طرف سے، وآتانی اس نے دی ہو مجھے رحمتن رحمت، من اندی اپنے پاس سے، فامیت پھر وہ پوشیدہ کر دی گئی ہو، علیکم تم پر، انلزمکموہا کیا ہم زبردستی مسلط کر دیں گے تم پر، وانتم حالانکہ تم لہا اس سے کارہون ناپسند کرتے ہو، ویا قومی اور اے میری قوم، لا اسألکم میں نہیں مانگتا تم سے، علیہ اس پر مالن کوئی مال، ان اجریہ نہیں ہے اجریہ میرا اجر، الا مگر اللہ اللہ تعالیٰ پر، وما انا اور نہیں ہوں میں بتا رد الذین دور کرنے والا، الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لے، انہم بے شک وہ ملاقو ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، ولیکنی اور لیکن میں اراکم سمجھتا ہوں تمہیں قومن تجہلون جاہل قوم، ویا قومی اور اے میری قوم، من ینصرنی مدد کر سکے گا میری، من اللہ سے، ان اگر ترکتہم میں دور کر دوں انہیں، افلا تذکرون تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ولا اقول کافر سرداروں کے اعتراض کا جواب آگے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ولا اقول اور میں نہیں کہتا، لکم تم میں سے، اندی میرے پاس، خزائن اللہ اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم اور نہ میں جان لیتا ہوں، الغیب غیب کو، ولا اقول اور میں نہیں کہتا، انی بے شک میں ملکن فرشتہ ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں آگے، ولا اقول غریب مسلمانوں کو حقیر سمجھنے کا انجام جواب، ولا اقول اور میں نہیں کہتا کہ ان للذین ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تزداری حقیر سمجھتی ہے
میری قوم آینکم تمہاری نگاہیں لن یؤتیہم ہرگز نہیں دے گا انہیں اللہ خیرن کوئی بھلائی اللہ اعلم خوب جانتا ہے بما اس کو جو فی انفسہم ان کے دلوں میں ہے انی بے شک میں اذن اس وقت لمن الظالمین ضرور ظالموں میں سے ہوں گا قالوا یا نوح قوم کا عذاب کا مطالبہ اور حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا ان کو قالوا انہوں نے کہا یا نوح اے نوح قد جادلتنا بے شک تحقیق ہم نے جھٹلایا جھگڑا کیا تم سے قد جادلتنا تم نے جھگڑا کیا ہم سے فاکثرتا تو تم نے بہت کر لیا جدالنا ہم سے جھگڑا فاتنا تو لے آؤ ہمارے پاس جس ہمارے پاس بما بسبب اس کے جو تعیدنا تم وعیدے دیتے ہو ہمیں یعنی کہ ڈر سناتے ہو ہمیں ان کنت اگر تم ہو من الصادقین سچوں میں سے قالا فرمایا صرف یاتکم لائے گا تمہارے اوپر اسے اللہ انشاء اگر اس نے چاہا وما انتم اور نہیں ہو تم معجزین عاجز کر سکنے والے ولا ینفعکم اور نفع نہ دے گی تمہیں نصحی میری نصیحت ان اردتم اگر میں چاہوں انصحا کہ خیر خواہی کروں لکم تمہارے لیے ان کانا اگر ہے اللہ یریدو ارادہ کرتا چاہتا ان یغویہ کا کہ وہ گمراہ کر دے تمہیں ہوا ربکم وہ تمہارا رب ہے وَإِلَيْهِ ترجعون اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا ام یقولون کافروں نے ایک الزام لگایا اور اس کا جواب ام یقولون کیا وہ کہتے ہیں افطرا اس نے خود بنا لیا ہے اسے کل تم کہو ان افتریتہ اگر میں خود بنا لوں اسے فعلی تو مجھ پر اجرامی میرا جرم وانا اور میں بری ہوں مما اس سے جو تم جرم کرتے ہو وَأُوحِيَ اور وہی بھیجی گئی الی نوح علیہ السلام کی طرف انہو کہ لن یؤمن ہرگز ایمان نہیں لائیں گے من قومی کا تمہاری قوم میں سے الا مگر من قد آمن وہ جو تحقیق آمن ایمان لا چکے فلا تبتا اس تو تم غم نہ کرو بما اس پر جو کانو ہے یفعلون وہ کام کرتے وصنع الفلک کشتی بنانے کا حکم اور کافروں کی سفارش کی ممانعت وصنع الفلک اور بناؤ کشتی بِآیُنِنَا ہمارے سامنے ووحینا اور ہمارے حکم سے ولا تخاطبنی اور تم بات نہ کرنا مجھ سے فی الذین ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا انہم بے شک وہ مغرقون غرق کیے جائیں گے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی نا تو قوم نے مذاق اڑایا تو رب تعالی نے جواب دیا وَيَصْنَعُ اور وہ بناتا رہا الفلک کشتی وَكُلَّمَا اور جب کبھی مرہ گزرتے علیہ اس پر مالاؤن سردار من قومی اس کی قوم میں سے ساخرو وہ ہنسی اڑاتے منہ اس سے قالا فرمایا ان تسخرو اگر تم ہنسی اڑاتے ہو منا ہم سے ہماری یعنی مسیح اڑاتے ہو فإنا تو بے شک ہم نسخرو ہنسی اڑائیں گے منکم تم میں سے کما جیسے تسخرون تم ہنسی اڑا رہے ہو فسوف تعلمون تو ان قریب تم جان جاؤ گے من یاتہ کس پر آتا ہے عذاب یخزیہ جو ذلیل و رسوا کر دے گا اسے ویحل اور اترتا ہے علیہ اس پر عذاب مقیم ہمیشہ عذاب مقیم ہمیشہ رہنے والا عذاب حتی اذا جاء امرنا عذاب کی نوعیت اور حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت دی جا رہی ہے یہ حتی یہاں تک کہ اذا جب جا آ گیا امرنا ہمارا حکم وفارت تنور اور ابلنے لگے التنور تندور کلنا تو ہم نے فرمایا
احمل سوار کر لو فیہا اس میں من کل زوجن ہر ایک سے، ہر جوڑے سے، ہر جنس کے جوڑے سے، اس نئی دو عدد، و اہلک اور اپنے گھر والوں کو، الا مگر من سابقہ کا جو پہلے ہو چکی علیہ اس پر القول بات، ومن آمن اور جو آمن ایمان لے آئے، وما آمن اور نہیں ایمان لائے، ماؤ اس کے ساتھ، الا قلیل مگر تھوڑے سے ایمان لائے۔ ان سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی وائلہ ہے جو ایمان نہ لائی تھی، اور آپ علیہ السلام کا بیٹا کنعان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کا بھی فیصلہ فرمایا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور جو پیچھے تندور کی بات گزری نا، بعض مفسرین کے نزدیک اس تندور سے روئے زمین مراد ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہی تندور مراد ہے جس میں روٹیاں پکتی تھی، اس سے آیا طوفان نوح۔ کشتی میں سواری آگے، وقال ارکبو اور کہا، ارکبو سوار ہو جاؤ، فیہا اس میں، بسم اللہ مجریہا اللہ کے نام پر، مجریہا اس کا چلنا ہے، ومرساہا اور اس کا ٹھہرنا ہے، ان ربی لغفور الرحیم بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا، رحیم رحم فرمانے والا ہے، بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ کشتی کی روانی اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو پکار، وہی یعنی کہ کشتی روانہ ہو رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیٹے کو پکار، ٹھیک ہے، آپ پکار رہے تھے بیٹے کو، وہی اور وہ چل رہی تھی، بہم ان کی سمت، فی موجن کل جبالی پہاڑوں جیسی، موجوں میں کل جبالی پہاڑوں جیسی، ونادا اور پکارا نوح نے ابنہ اپنے بیٹے کو، وکانا اور وہ تھا، فی معزل ایک کنارے میں، یا بنیہ اے میرے بیٹے، ارکب سوار ہو جا، معنا ہمارے ساتھ، ولا تکم اور تو نہ ہو، مال کافرین کافروں کے ساتھ، تو نہ ہو ہمارے ساتھ، کیا ہو جا، سوار ہو جا۔ قال سآوی بیٹے کا جواب، حضرت نوح علیہ السلام نے نصیحت کی تو بیٹے نے جواب دیا، قال اس نے کہا، سآوی میں ابھی پناہ لے لیتا ہوں، الی جبل پہاڑ کی طرف، یا سیمونی وہ بچا لے گا مجھے، من الماء پانی سے، قال تو آپ نے فرمایا، لا عاصم اليوم کوئی بچانے والا نہیں ہے آج، من امر اللہ اللہ کے حکم سے، الا مگر من رحمہ جس پر اس نے رحم فرمایا، وحال اور حائل ہو گئی، بینہما ان کے درمیان موج، فکانا تو وہ ہو گیا، من المغرقین غرق کیے جانے والوں میں سے ہو گیا، وکیلا یا ارض ابلعی عذاب کی اختتامی معاملات بیان ہو رہے ہیں، اور کہا گیا، یا ارض اے زمین، ابلعی نکل جا، ماء کا اپنا پانی، نکل جا اپنا پانی، ویا سماؤ اور اے اسمان، اقلعی تھم جا، وغید الماء اور خشک کر دیا گیا پانی، وقضی اور پورا کر دیا گیا، الامر کام، واستوت اور کشتی ٹھہر گئی، علی الجودی پہاڑ پر کشتی ٹھہر گئی، وکیلا اور فریاد فرما دیا گیا، بعد دوری ہے، لقوم الظالمین ظالمین قوم کے لیے بہت کیا ہے، دوری کی بات ہے۔ آگے نکالیں آپ دروس البلاغت کا، مواضع الفصل فصل کی جگہ بیان کر رہے ہیں، یجب الفصل فی خمسۃ مواضع واجب ہے فصل 5 جگہوں میں، 5 جگہوں میں فصل کیا ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے۔ الاول ان یکون بین الجملتین اتحاد، پہلی یہ کہ ہو 2 جملوں کے درمیان اتحاد تامہ ہو 2 جملوں کے درمیان، یعنی کہ جہاں من وجہ اتصال ہو اور من وجہ انفصال ہو، وہاں حرف عطف کو ذکر کیا جاتا ہے، من وجہ اتصال ہو
من وجہ انفصال ہو، وہاں حرف عطف کو ذکر کیا جاتا ہے، اور جہاں کمال اتصاف یا کمال انفصال ہو وہاں فصل واجب ہوتا ہے، وہاں حرف عطف کو ذکر نہیں کیا جاتا، وہاں کیا ہوتا ہے، فصل واجب ہوتا ہے۔ جہاں کمال اتصال اور انفصال ہو وہاں فصل واجب ہوتا ہے۔ آگے اتحاد تامہ کہتے ہیں دو جملوں میں کمال اور کمال اتصاف ہو، دو جملوں میں کیا ہو، کمال اتصاف ہو۔ اتحاد تامہ کسے کہتے ہیں کہ دو جملوں میں اتحاد کمال اتصاف ہو۔ بِأَن تَكُونَ ثانیۃ کہ بہین طور پر دوسرا ہو بدل پہلے سے، دوسرا پہلے سے کیا ہو، بدل ہو، جیسے کہ امدکم بما تعلمون امدکم بانعام وبنین، کیا نہیں مدد کی تمہارے ساتھ اس کو جو تم جانتے ہو، اس کی جو تم جانتے ہو، امدکم مدد کی تمہاری جانوروں کی، بانعام جانوروں کی، وبنین اور تمہارے فرزندوں کی، بیٹوں کے ساتھ۔ اب یہاں پر بدل ہے پہلے سے، دوسرا کیا ہے، پہلے سے کیا ہے، بدل ہے، دوسرا پہلے سے بدل ہے نا، کہ مدد کی پہلے کس کی، مدد نہیں کی تھی تمہاری اس کے ساتھ جو تم جانتے ہو، پھر آگے بدل بیان کیا کہ تمہارے بیٹوں کی اور کس کی، تمہارے مال کی، ٹھیک ہے، بدل ہے نا، یا بائیں طور پر بیان ہوگا اس کے لیے، یا دوسرا جملہ بدل نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا، بیان کر رہا ہوگا، جس طرح کے فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، فسوسہ دلایا ان کی طرف شیطان نے، کہا اے آدم۔ اب یہاں پر فوسوس الیہ الشیطان یہ بیان ہے دوسرے کے لیے، قال یا آدم، ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا ہے، کیا ہے، بیان ہے، اور یہاں کمال اتصال ہے، کیا ہے، کمال اتصال ہے، کمال کا ملنا ہے، کہ وسوسہ جب دلایا شیطان نے تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کو کھایا، ٹھیک ہے، اور آگے ہے یا بائیں طور پر مؤکد ہو دوسرا جملہ، دوسرا جملہ پہلے کے لیے کیا ہو، مؤکد ہو، جس طرح کے فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رَوَيْدًا، تم مہلت دو کافرین کو، مہلت دو، مہلت دو۔ اب یہاں پر امہلہم یہ ما قبل کی تاکید ہے، کیا ہے، تاکید ہے، دوسرا ہے اور پہلے کی کیا ہے، تاکید ہے، اور یہاں بھی کمال اتصال ہے، فصل واجب ہے، کمال اتصال ہے لہذا فصل کیا ہوا، واجب ہوا۔ اور کہا جائے گا ان جگہوں میں کہ بے شک دو جملوں کے درمیان کمال اتصاف ہے، کہا جائے گا ان جگہوں میں کہ بے شک دو جملوں کے درمیان کمال اتصال ہے۔ آگے ہے ثانی کہ ہو دو جملوں کے مابین تباین تامہ ہو، دو جملوں کے مابین تباین تامہ ہو، یعنی کہ کمال انقطاع ہو، کمال انقطاع ہو، کہ بہین طور پر مختلف ہو دونوں خبریہ اور انشاء کے اعتبار سے، مختلف ہو، خبر اور انشاء کے اعتبار سے کیا ہو، مختلف ہو، جس طرح کہ اس کا قول وقال رأیتہم اسروا نراولھا، کہا ان کے سرداروں نے، سپہ سالار نے کہ تم سختی کرو، ارسو سختی کرو، نراولھا ہم لڑائی کریں گے ان کے ساتھ، ہر آدمی کی جاری ہوتی ہے تقدیر، ٹھیک ہے، ہم لڑائی کریں گے۔ اب جب یہاں پر ارسو ہے نا، ارسو یہ امر ہے اور نراولھا یہ خبر ہے، ارسو یہ کیا ہے، امر ہے، اور نراولھا یہ کیا ہے، خبر ہے، تو لہذا یہ کیا ہے، کمال انقطاع ہے، کمال انقطاع ہے، کمال انقطاع ہے، معنی کے اعتبار سے کوئی مناسبت نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ کمال کیا ہے، انقطاع ہے۔ آگے یا بہین طور پر نہ ہو ان دونوں کے درمیان مناسبت معنی میں،
پیچھے تھا معنی کے اعتبار سے مناسبت تھی، اب بئی طور پر مناسبت ہو ہی نہ ان دونوں کے درمیان معنی، جس طرح کہ تورک اور علی کاتب ہے اور حمام طاہر دونوں کے اعتبار، دونوں معنی کے اعتبار سے مختلف ہے، دونوں معنی کے اعتبار سے کیا ہے مختلف ہے۔ اسی وجہ سے فصل واجب ہے، فصل کیا ہے واجب ہے کہ بے شک نہیں ہے مناسبت معنی میں کتابت علی کی کتابت کے درمیان اور پرندے حمام کے پرندوں کے درمیان، حمام کے پرندوں کے درمیان کیا ہے مطابقت نہیں ہے، اور کہا جائے گا ان جگہوں میں کہ بے شک دو جملوں کے درمیان کمال انقطاع ہے، فرق ہے، دو جملوں کے درمیان کیا ہے فرق ہے، مطابقت نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کو کیا کہا جائے گا کمال انقطاع کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے نکالیں آپ اس کا مرکات کا۔ فَإِن كَانَ الْحُكْمُ عَلَى تَقْدِيرِ، پس اگر ہو وقت معین پر، اگر ہو وقت معین پر اور وضع خاص ہو تو نام رکھا جاتا ہے شرطیہ۔ شرطیہ کی تعریف کر گئے کہ اگر وقت حکم وقت معین پر ہو اور وضع خاص پر لگایا جائے تو اس کو قضیہ شخصیہ کہتے ہیں، اس کو قضیہ شخصیہ کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں قضیہ شخصیہ۔ جس طرح کہ ہمارا قول ان جئتنی الیوم اکرمک، اگر تو میرے پاس آئے آج تو میں تیری تعظیم کروں گا، اگر تو آئے آج تو میں تیری تعظیم کروں گا۔ اب الیوم یہ وقت معین ہے، لہذا اس کو قضیہ شخصیہ کہیں گے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے وقت معین ہو اور وضع خاص ہو تو اس کو قضیہ شخصیہ کہتے ہیں۔ آگے ہے محصورہ۔ محصورہ کی پھر دو قسمیں بن جاتی ہیں، ایک ہوتی ہے کلیہ اور ایک ہوتی ہے جزیہ، ایک ہوتی ہے کلیہ اور ایک ہوتی ہے جزیہ۔ پہلی کلیہ کی تعریف کریں گے۔ اور اگر ہو حکم مقدم کے تمام اوقات پر، اگر حکم ہو مقدم کے تمام اوقات پر تو نام رکھا جاتا ہے کلیہ۔ جس طرح کہ کلما کانت الشمس طالیۃ کان النہار موجود، اب جب بھی سورج طلوع ہوگا تو چاند موجود ہوگا۔ اب مقدم کے تمام اوقات پر حکم لگایا گیا ہے، مقدم کے تمام اوقات پر حکم کہ جب بھی سورج طلوع ہوگا، مقدم کے تمام اوقات پر حکم لگایا گیا، اسی وجہ سے ان کو کیا کہیں گے کلیہ۔ آگے جزیہ، اور اگر حکم بعض اوقات پر ہو تو اس کو کیا کہیں گے جزیہ کہیں گے۔ جس طرح کہ قد یکون اذا کان الشیء حیوانا کان انسانا، ٹھیک ہے، یہاں پر حیوان تک مقدم ہے، حیوان تک جو جملہ ہے نا قد یکون اذا کان الشیء حیوانا، یہ اس تک مقدم ہے، اور بعض حیوان پر انسان کا حکم لگ رہا ہے، تمام حیوان انسان تو نہیں ہے، بعض حیوان پر انسان کا حکم لگ رہا ہے، لہذا یہ جزیہ ہوا۔ اگر تمام پر لگتا تو کیا ہوتا کلیہ ہوتا۔ اب یہاں پر بعض اوقات پر لگ رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے جزیہ کہیں گے، کہ بعض حیوان کیا ہے وہ انسان ہے، مقدم کے بعد افراد پر حکم لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر چھوڑ دیا جائے ذکر کرنا اوقات کو، تمام کے تمام کو یا بعض کو، تو ہوگا محملہ۔ محملہ اس میں کہتے ہیں جس میں اوقات کو بالکل ذکر ہی نہ کیا جائے، اوقات کا لحاظ ہی نہ تمام کا لحاظ ہو نہ بعض کا لحاظ ہو، بس مطلقاً ہو، جس طرح کہ ان کان زید انسان کان حیوان، اب جب بھی زید انسان ہوگا تو حیوان ضرور ہوگا۔ مطلقاً حکم، اوقات نہیں، نہ بعض لگایا نہ اوقات لگایا، مطلقاً کا جب بھی انسان ہوگا زید تو وہ حیوان ہوگا۔ آگے فصل، شرطیات کے اسوار کے ذکر کرنے میں، سور کے اسوار سور کی جمع ہے، سور کو ذکر کرنے میں، سور کی جمع، سور یہ آپ نے پیچھے پڑھ دیا تھا، سور البلد سے مشتق ہے، اور یہ سور شہر کے جو ارد گرد قلعہ ہوتا ہے اس پر دلالت کرتا ہے، تو یہ سور بھی مقدم اور تالی دونوں کا شرطیات میں کے تمام اوقات کا احاطہ کر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح وہ قلعہ ہوتا ہے وہ شہر کے تمام شہر کے حصے کا
احاطہ کیا ہوتا ہے، گھیرے ہوئے ہوتا ہے، اس طرح جو سور ہوتا ہے یہ بھی شرطیات کے تمام اوقات کو گھیرے ہوا ہوتا ہے، احاطہ کیا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو سور کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب موجبہ کلیہ کا سور متصلہ میں لفظ متاع اور مہما ہے اور کلما ہے، اور منفصلہ میں دائمن ہے، اور سالبہ کلیہ کا سور متصلہ اور منفصلہ میں لیس البتہ، اور موجبہ جزیہ کا سور ان دونوں میں یعنی کہ سالبہ اور موجبہ میں قد یکونو ہے، اور سالبہ جزیہ کا سور ان دونوں میں کلیہ اور جزیہ میں ان دونوں میں قد لا یکونو ہے، قد یا لا یکونو ہے، قد لا یکونو ہے، حرف سلب کے داخل کرنے کے ساتھ، حرف سلب کے داخل کرنے کے ساتھ، حرف سلب کے داخل کرنے کے ساتھ، اور موجبہ کا سور، موجبہ کلیہ کا سور اور اس کے لفظ کا سور لو اور ان اور اذا ہے اتصال میں، اور او ہے انفصال میں، آئے گا ان محملات میں، آئے گا محملات میں. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے. آگے آپ نکالیں قدوری شریف. قدوری شریف کا ہے اور جو کچھ خریدا دونوں میں سے کسی ایک نے، دونوں میں سے کسی ایک نے جو کچھ خریدا شرکت کے لیے ہے کہ طلب کرے گا اس کی ثمن دوسرے کے علاوہ، اس کی قیمت اس سے نہ کہ دوسرے سے، اس کی قیمت اس سے طلب کرے گا دوسرے سے نہیں کرے گا، اور لے گا اپنی شرکت پر اپنا حصہ اس سے، اپنی شرکت پر اپنا حصہ اس سے. یعنی کہ اگر ایک بندے نے خریدا دوسرے نے نہ خریدا تو جو بندہ خریدنے والا ہے وہ اپنے پیسوں کی مقدار اس سے منافع لے گا، اس سے اپنے حصے سے منافع لے گا، اس کے حصے سے منافع نہیں لے گا. یعنی کہ ایک بندے نے 700 ملایا دوسرے نے 300 ملایا، اب خرید و فروخت کی 300 والے نے، اب 700 والا 700 کے اعتبار سے منافع لے گا. ٹھیک ہے. برابر برابر ہوگا اپنے پیسے کے حساب سے. اور اگر ہلاک ہو گیا شرکت کا مال یا دونوں میں سے کسی ایک کا مال قبل اس کے کہ شرکت کرتے کچھ تو باطل ہو جائے گی شرکت. یعنی کہ ابھی مال میں نفع نقصان نہیں ہوا، ابھی مال خود کے قبضے میں ہے، شامل نہیں کیا، آپس میں ملایا نہیں یا شرکت نہیں کی مال میں، پہلے ہی ہلاک ہو گئے ان میں سے کسی ایک کا، تو اب شرکت نہ رہی. یعنی کہ زید اور عمر نے شرکت کی، اب زید کا مال شرکت کرنے سے پہلے ہی ہلاک ہو گیا تو اب شرکت باطل ہو جائے گی. اور اگر خرید لیا ان دونوں میں سے کسی ایک نے اپنے مال کے ساتھ کچھ، اپنے مال کے بدلے کچھ خرید لیا اور ہلاک ہو گیا دوسرے کے مال شرکت کے بعد خریدنے کے بعد ہلاک ہو گئے، تو پس مشترا کہتے ہیں خریدنے والا ان دونوں کے درمیان اس بات پر، خریدنے والا اپنے شریک سے حصہ لے گا اپنے شریک پر. فالمشترا تو خریدی ہوئی چیز دونوں کے درمیان، بینہما دونوں کے درمیان شرط کے مطابق ہوگی، اس پر کے جو شرط تھی، اور حصہ لے گا اپنے شریک پر اپنی حصے کے ساتھ اپنی ثمن سے. یعنی کہ زید اور عمر نے نا شرکت کی، اب مال خرید لیا، زید نے خریدا عمر نے نہ خریدا، اپنے پیسوں سے عمر نے نہ خریدا زید نے خریدا، خریدنے کے بعد عمر کے پیسے ہلاک ہو گئے. اب شرکت میں نا وہ منافع میں کیا ہوگا؟ برابر ہوگا. یعنی کہ جتنے پیسے اس کے تھے اتنے ہی پیسوں میں وہ کیا ہوگا؟ برابر ہوگا. ٹھیک ہے. اور جائز ہے شرکت اور صحیح ہے شرکت اگرچہ انہوں نے مال نہ ملایا ہو، اگر مال نہ بھی ملایا ہو تب بھی شرکت جائز ہے. یعنی کہ زید نے اپنے قبضے میں رکھا، عمر نے اپنے قبضے میں رکھا،
ملایا نہیں ہے مال، جمع نہیں کیا ایک جگہ پر، تب بھی شرکت جائز ہوتی ہے، کیونکہ ملانا اس میں ضروری نہیں ہے اسی وجہ سے۔ اور نہیں ہے صحیح شرکت جب شرط لگائے کسی ایک کے لیے متعین درہموں کے نفع کی، کسی ایک کے لیے متعین درہم کے نفع کی، یعنی کہ ایک بندہ 700 ملایا، دوسرا بندہ 200 ملائے، 300 ملائے، تو کہے کہ جس نے 700 ملایا اس کو 100 روپے نفع ملے گا، متعین ہے 100 روپے نفع ملے گا، یہ متعین ہے، اس کے اوپر جتنا وہ آدھ و آدھ ہوگا، اس کے اوپر جتنا وہ آدھ و آدھ، تو یہ جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ نفع آئے اور وہ 100 روپے ہی آئے تو دوسرا تو خالی رہ جائے گا نا، اسی وجہ سے۔ اور ہر ایک کے لیے مفاوضین میں اور انعان کی شرکتوں میں، ہر ایک کے لیے مفاوضہ کی شرکت اور انعان کی شرکت، یہ کہ انعان کی شرکت یہ کہ دے دے مال بدعت کے طور پر، بدعت کے طور پر مال دے دے، اور رکھے مداربت، اور رکھ لے مداربت کے طور پر رکھ لے، اور وکیل بنائے، اور وکیل بنائے ایسے آدمی کو جو تصرف کرے شرکت میں، ایسے آدمی کو جو تصرف کرے شرکت میں، اور رہن رکھ لے، اور رہن رکھ لے یا رکھ دے، وَيَرْهَنُ اور رہن رکھ دے، وَيَسْتَرْهِنُ یا رہن رکھ لے، اور کسی اجنبی کو نوکر رکھ لے، اور خرید و فروخت کرے نافذ، اور ادھار کرے یا نافذ کرے، جس طرح بھی کرے، یہ تمام صورتیں کیا ہیں؟ جائز ہیں۔ یعنی کہ جو تجارت میں نا جن کاموں کی ضرورت پڑتی ہے نا، کوئی چیز رکھنا، پیسے کسی کے پاس رکھنا، بینک میں رکھنا یا کسی کے پاس رکھنا، وکیل بنانا، جو کچھ کرنا، تجارت میں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان کو کام کے لیے رکھنا، یہ نفع بخش ہے، یہ صحیح ہے۔ اور شریک کا قبضہ مال میں امانت کا قبضہ ہے، وَيَدُّهُ شریک کا قبضہ مال میں امانت کا قبضہ ہے، یعنی کہ جو بندہ شریک ہوا دوسرے کے مال میں، وہ اس طرح ہوا کہ اس نے امانت لی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہرحال شرکت ثنایا، آگے تیسری قسم آگے شرکت ثنایا، کہ دونوں درزی ہوں یا دونوں رنگنے والے ہوں، دونوں شریک ہو اس بات پر کہ دونوں کام لیں گے دونوں اعمال کام، اور ہوگی کمائی ان دونوں کے درمیان کمائی ہوگی آدھی آدھی، فَيَجُوزُ ذَلِكَ پس جائز ہے، یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور لیا ان میں سے کسی ایک نے کام، منہما دونوں میں سے کسی ایک نے کام لیا، من العمل کام سے، تو لازم آئے گی اس کو، اور لازم آئے گی اس کے شریک کو، یعنی کہ پیسے جو ہوں گے وہ اس کو بھی لازم آئیں گے اور اس کے شریک کو بھی لازم آئیں گے۔ یعنی کہ اگر درزی نے لیا کام، دھوبی نے نہ لیا، اب جو منافع آئے گا وہ دونوں کو ملے گا، کیونکہ دونوں شریک ہیں نا، پہلے طے ہوا۔ پس اگر کیا ان میں سے ایک نے دوسرے نے نہ کیا تو پس کمائی ان دونوں کے درمیان آدھی آدھی ہے، چاہے ایک نے کیا دونوں نے نہ بھی کیا تب بھی دونوں کے درمیان آدھی آدھی ہے، کیونکہ پہلے طے ہوا ہے۔ اور بہرحال شرکت وجوہ، تیسری شرکت وہ کون سی ہے؟ وہ شرکت وجوہ ہے۔ بہرحال شرکت وجوہ، پس دو آدمی شریک ہوں اور نہ ہو مال ان دونوں کے لیے، ان دونوں کے پاس نہ مال نہ ہو، اس شرط پر کہ دونوں شریک ہوئے اپنے دونوں خریدے گے، یش تاریہ کے دونوں خریدے کے اپنے تعلقات سے، بھی وجوہما اپنے تعلقات سے، اور بیچیں گے، اور دونوں بیچیں گے، پس صحیح ہے شرکت اس پر، یعنی کہ دونوں نے شرکت کی، پیسے نہیں تھے، بس یہ کہا کہ ہم دونوں بیچیں گے، دونوں خریدیں گے، تو صحیح ہے شرکت، اس میں بھی شرکت صحیح ہے، یہ شرکت وجوہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرکت وجوہ اس کو کہتے ہیں۔ اور ہر ایک ان میں سے وکیل ہوگا دوسرا
اس چیز میں جو وہ خریدے، اس چیز میں جو وہ خریدے، ہر ایک دوسرے کے لیے کیا ہوگا؟ وکیل ہوگا اس چیز میں جس کو اس نے کیا کیا؟ خریدا ہے. ٹھیک ہے، بس اتنا کریں. آگے اصول الشاشی کا نکالیں. وَأَمَّا الْمُشْكِلِ، آگے مشکل ہے. تعریف مع الحکم، تعریف بھی بیان کریں گے اور حکم بھی بیان کریں گے. وہ زیادہ ہو جائے خفت پر زیادہ ہو جائے خفا، گویا کہ سامع پر اپنی حقیقت کے مخفی ہونے کے بعد، سامع پر اپنی حقیقت کے مخفی ہونے کے بعد داخل ہو جائے اس کی شکلوں میں اور اس کی مثالوں میں، اس کی شکلوں میں اور اس کے ہم مثل میں داخل ہو جائے، حتیٰ کہ نہ حاصل ہو مگر طلب کرے گا، مگر کیا کرے گا؟ طلب کرے گا، پھر غور و فکر کرے گا یہاں تک کہ ممتاز ہو جائے اس کی مثالوں سے. یعنی کہ مشکل اس کو کہتے ہیں کہ کوئی کام مخفی ہو، مخفی میں خفت پیدا ہو جائے، مخفی کام ہو اس میں اور زیادہ خفت پیدا ہو جائے کہ سامع کو اپنی حقیقت مخفی ہونے کے بعد بھی مخفی ہو، سامع کو اپنی حقیقت یعنی کہ اس کی جو حقیقت ہو نا وہ نظر آ جائے، اس کے بعد بھی وہ بات مخفی ہو اور وہ اپنی مثالوں میں اور اپنے ہم مثل شکلوں میں داخل ہو جائے کہ وہ ملے ہی نہ، یہاں تک کہ اس کی مراد حاصل بھی نہ ہو، پھر بھی غور و فکر کریں گے، ان مثالوں میں ہم غور و فکر کریں گے اور اس چیز کو ہم ڈھونڈیں گے جس کا مقصد ہو ڈھونڈنا. یہ ہے مشکل کی مثال، یہ ہے مشکل کی مثال. ٹھیک ہے، مشکل کسے کہتے ہیں؟ کہ خفی میں اور زیادہ خفت آ جائے، کہ سامع پر حقیقت ظاہری نہ ہو، کہ وہ اپنی مثالوں میں اور اپنی ہم شکلوں میں داخل ہو جائے، حتیٰ کہ مراد حاصل ہی نہ ہو، پھر بھی غور و فکر کریں گے یہاں تک کہ اس کو ہم اپنی مثالوں میں کیا کر دیں؟ ممتاز کر دیں. ٹھیک ہے. وَنَظِيرُهُ فِي الْأَحْكَامِ، اور اس کی مثال، مشکل کی مثال احکام میں. اذا حلف لا یعتدم، اگر حلف اٹھائے کہ نہیں کھائے گا، اعدام نہیں کھائے گا، اگر حلف اٹھائے کہ اعدام نہیں کھائے گا. اعدام کہتے ہیں سالن کو، اعدام یعنی سالن کو. اب یہ کلام سرکہ اور کھجور کے شیرے میں ظاہر ہے، سرکہ اور کھجور کے زیروں میں ظاہر ہے، لیکن بھنے ہوئے گوشت اور ابلے ہوئے انڈے اور پنیر میں مشکل ہے، اعدام نہیں کھائے گا. اب یہ سرکہ اور کھجور کے شیرے میں تو ظاہر ہے، لیکن بھنے ہوئے گوشت اور ابلے ہوئے انڈے اور پنیر میں یہ کیا ہے؟ مشکل ہے. اب یہاں پر سائل سوال کر دیتا ہے کہ اعدام یہ اتنا مشکل کیوں ہے؟ اعدام یہ مشکل کیوں ہے؟ جب سالن کہہ دیا تو سالن، بس سالن جو سالن میں ہے وہ ہو جانا چاہیے، اتنا مشکل کیوں ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ یہ مداومت میں سے ہے، مداومت میں سے ہے، مداومت سے ہے. کیا ہے؟ اعدام مداومت سے ہے، اور اس کا معنی ہے موافقت. اس کا معنی کیا ہے؟ موافقت. اب یہ موافقت صرف سرکے اور کھجور میں ہے. موافقت سالن کی جو موافقت ہے نا وہ صرف سرکے اور کھجور میں ہے، کیونکہ روٹی ان میں گھل مل جاتی ہے. روٹی سرکے اور کھجور میں کیا جاتی ہے؟ کھجور کے شیرے میں گھل مل جاتی ہے. بقیہ رہا گوشت اور انڈے اور پنیر میں مشکل ہے، موافقت نہیں ہے. موافقت کیا ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ عام طور پر اہل عرب سالن کے طور پر جو استعمال کرتے ہیں نا وہ سرکہ اور کھجور ہی ہوتا ہے، سرکہ اور کھجور ہی ہوتا ہے. لہٰذا ان کے کھانے سے وہ حانس نہیں ہوگا. یعنی کہ گوشت بھنا ہوا کھائے، بھنے ہوئے گوشت کو کوئی سالن تو نہیں کہتا،
اب ابلے ہوئے انڈے کو بھی کوئی سالن نہیں کہتا، پنیر کو بھی کوئی سالن نہیں کہتا، ٹھیک ہے نا. سرکے کو اور کھجور کو یہ اہل عرب میں سالن کہتا ہے. اب جب کہا نا سالن کو تو یہ اپنے ہم مثل اپنی شکلوں میں کیا ہو گیا، مل گیا کہ سالن سرکے میں بھی مل گیا، کھجور کے شیرے میں، ابلے ہوئے گوشت تمام میں مل گیا. جب ہم نے خوب ڈھونڈا، خوب غور و فکر کیا تو ہم نے یہ ڈھونڈا کہ اہل عرب بھنے ہوئے گوشت، انڈے، پنیر کو سالن نہیں کہتے. اسی وجہ سے اگر اس کو کوئی کھا لے تو وہ ہانس نہیں ہوگا، اگر وہ سرکے اور کھجور کو کھا لے تو وہ ہانس ہو جائے گا. اگر حلف اٹھائے کہ نہیں ادام کرے گا، پس بے شک ظاہر ہے سرکے میں اور کھجور کے شیرے میں، اور صرف وہ مشکل ہے لحم گوشت میں، والبید اور ابلے ہوئے انڈے میں، والجبن اور پنیر میں، یہاں تک کہ طلب کیا جائے گا ادام کے معنی میں. پھر تأمل کیا جائے گا، غور و فکر کرے جائے گا کہ یہ معنی کیا پایا جاتا ہے گوشت میں اور انڈے میں اور پنیر میں یا نہیں. اگر پایا جاتا ہوگا تو پھر وہ ہانس ہو جائے گا، اگر نہیں پایا جاتا تو ہانس نہیں ہوگا. لہذا نہیں پایا جاتا تو وہ ہانس بھی کیا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر شیخین اور امام محمد کا اعتراض ہے. شیخین کے نزدیک موافقت تامہ ضروری نہیں ہے کہ موافقت تامہ ہو، موافقت تامہ ہو بالکل وہ ملے، یہ ضروری نہیں ہے. تو یہاں بقیہ تین چیزوں میں موافقت نہیں پائی گئی، لہٰذا ان کے کھانے سے ہانس نہیں ہوگا کیونکہ موافقت تامہ نہیں پائی گئی. تامہ ضروری ہے، وہ تامہ نہیں پائی گئی. شیخین کے نزدیک موافقت تامہ ضروری ہے، وہ تامہ نہیں پائی گئی. ابلے ہوئے انڈا اور جو شیرہ ہے، سرکہ یا کھجور کا شیرہ ہے، موافقت ہے نا، موافقت تو ہے لیکن تامہ موافقت نہیں ہے، اسی وجہ سے ہانس نہیں ہوگا. اور امام محمد کے نزدیک موافقت تامہ ضروری نہیں ہے، لہذا پانچوں کے کھانے سے ہانس ہو جائے گا کیونکہ ان تمام سے روٹی کھائی جا سکتی ہے. بھنے ہوئے گوشت سے بھی روٹی کھائی جا سکتی ہے، پنیر سے بھی، کھجور کے شیرے سے، تمام سے کھائی جا سکتی ہے، لہذا ہانس ہو جائے گا کیونکہ ان کے نزدیک موافقت تامہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے. آگے قافیہ کا نکالے. وقد دس استعمال، اور کبھی استعمال ہوتا ہے ندب ندا کا سیگا مندوب میں. جو حرف ندا کا سیگا وہ مندوب میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح حرف ندا یا مندوب کیسے اس کو ہے جو ہول ناکیوں کی جگہ میں استعمال کیا جائے. جس طرح کوئی مر جاتا کہتا ہے اوئے اوئے کر کے کہتے ہیں، تو اوئے اوئے عربی میں وا کہتے ہیں یا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ندا کا سیگا ندب میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ درد مندی چیزوں میں ہوتا ہے. درد مندی جس پر درد مندی کی جائے، وہ جس پر مندوب کی تعریف کر رہے ہیں، وہ جس پر درد مندی کی جائے یا اور وا کے ساتھ، یعنی کہ درد کا اظہار کیا جائے، درد کا اظہار کیا. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کوئی مار جائے تو کہ یا زیداہ وا زیداہ، اس طرح کہتے ہیں، تو درد مندی کا اظہار کیا جائے. اور خاص ہے واؤ کے ساتھ، واؤ کے ساتھ خاص ہے لیکن یا مندوب جو ہے نا واؤ کے ساتھ خاص ہے لیکن یا کے ذریعے بھی آ جاتا ہے. وہ حکم، اور اس کا حکم اعراب میں اور بنا میں منادا کے حکم کی طرح، یعنی کہ جس طرح منادا کا حکم ہے مورب ہوگا، معرفہ ہوگا تو مبنی بر رفع ہوگا، مضاف ہوگا مشار مضاف ہوگا تو مبنی بر فتح ہوگا، تو اسی طرح مندوب بھی وہی ہے جو منادا کا حکم ہے. ولاکا، اور تیرے لیے زیادہ ہے الف اس کے آخر میں، یعنی کہ الف کو اس کے آخر میں زیادہ تو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. الف کو اس کے آخر میں زیادہ کر سکتا ہے. پس اگر تو خوف کرے التباس کا تو کہے وا غلامی وا غلامکو وا غلامکی وا غلامکو. اب کوئی غلام مر جائے تو کہے وا غلامی، اب ہا کا آخر میں اضافہ کیا ہے. ٹھیک ہے. التباس ہے نا، التباس ہے خوف کا، یعنی کہ اور اگر الف کا اضافہ نہ کریں، یعنی کہ الف کا اضافہ کر دیتے غلا
یا کر دیتے تو یہ تثنیہ کے لیے ہو جاتا ہے. یہاں پر خوف التباس کا تثنیہ کے ساتھ، اسی وجہ سے ہا کا آخر میں اضافہ کیا ہے. اور کہے گا ہا کا وقف میں، وقف کی صورت میں بھی ہا کا اضافہ کر سکتا ہے، وقف جب وقف کرے تو بھی. اور نہیں ہے مندوب مگر معروف میں، مندوب معروف چیزوں میں ہوتا ہے، یعنی کہ ندب معین چیزوں میں کیا جاتا ہے، خاص چیزوں میں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، معروف چیزوں میں کیا جاتا ہے. اجنبی غیر معین چیزوں میں ندب نہیں کیا جاتا. جس کا پتہ ہو، جس طرح اب کوئی بندہ مر جائے، پتہ نہ ہو کہ کون مرا ہے، اس میں کہ او مر گیا او مر گیا، اس طرح نہیں کیا جاتا. درد مندی کا اظہار نہیں، کہ پتہ ہی نہیں ہے، جب غیر معین چیزوں میں نہیں، معین چیزوں میں کیا جاتا ہے جب، ٹھیک ہے نا. پس نہیں کہا جائے گا وا رجلا، او مرد، نہیں کہا جائے گا کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے. اور ممتنع ہے وا زیدت طویلا، یعنی کہ وا زیدت طویلا، یہ بھی ممتنع. یہاں سے بھی ایک قاعدہ بیان ہو رہا ہے کہ مندوب کی صفت کے آخر میں الف اور ہا کا اضافہ بھی نہیں کر سکتے. یہاں پر جو الطویلا یہ مندوب زید کی کیا ہے، صفت ہے، تو صفت کے آخر میں الف اور ہا کا اضافہ کیا ہوا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. ہاں وَزَيْدَاهُ الطَّوِيلَ یہ کر سکتے ہیں. زید مندوب ہے، اس کے آخر میں الف اور ہا تو بڑھا سکتے ہیں، لیکن مندوب کے آخر میں الف اور مندوب کی صفت کے آخر میں الف اور تا نہیں بڑھا سکتے. یہاں پر الطویلہ کے آخر میں الف اور ہا بڑھائی گئی ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور اختلاف کرتے ہیں یونس، امام یونس کہتے ہیں کہ الف اور تا مندوب کی صفت کے آخر میں بھی کیا کر سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، صفت کے آخر میں بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے اور زبانی یاد کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے، عبارت ترکیب آپ ضرور نکال کر آئیں. ٹھیک ہے، پڑھا سنا قبول فرمائیں.